ٹاک کرنے دیں گے. اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو پھر یہاں ٹاک بھی نہیں ہوگی. اب انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے میچ جیتنے کا، یہ میں آپ کو میسج دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہو عاصم منیر اور محسن نقوی، اور جو امپائرز ہوں وہ ہوں سکندر، کیا تھا، راجہ سکندر سلطان ایک طرف امپائر ہوں، اور دوسری طرف قاضی فیض عیسیٰ ہوں، اور جو تھرڈ امپائر ہوں وہ ڈوگر صاحب ہوں. یہی طریقہ ہے. اگر آپ اس طرح سوالوں کے جواب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں سوالوں کے جواب دے کے جاؤں گی، پھر اس طرح آئندہ ہم نہیں ٹاک کرنے دیں گے. اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو پھر یہاں ٹاک بھی نہیں ہوگی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ خود وعدہ توڑ رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے وعدے پورے کرتی ہوں. یہ کون سا طریقہ کار ہے میڈم؟ آئندہ پھر میڈیا ٹاک اس طرح نہیں ہوگی. ہمارا حق ہے، ہم 10 گھنٹے سے یہاں پہ کھڑے ہیں. آپ پہلی دفعہ خود آ رہے، دوسری دفعہ نہیں، میں تحریک انصاف کو 2008 سے کور کر رہا ہوں. آپ اس بات کو چھوڑیں، لیکن اس طرح پھر آئندہ میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. نہیں، ہم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے. اپنے وعدے کو پورا کریں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا. میں سوال آپ اپنے گھر میں ماں بہن سے نہیں، میں ان کو چھوڑیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے. سارا پولیٹیکل بیان تھا میڈم، سارا سیاسی بیان تھا، اور کیا تھا؟ اگر بھائی کی بات تھی تو میری بات سے میری بات سے یہاں پہ 9 بجے سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. میری بات صحیح ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی خاتون کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کا. کوئی رائٹ نہیں ہے. انہوں نے گواہ پیش کیا تھا، وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور پچھلے ہفتے ہی یہ تو کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو گواہ تھا اس کو 7 سال کی قید ملنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ پورا کیس جس کی گواہی پہ مبنی تھا وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا، جج صاحب نے وہ کیس ختم نہیں کیا. اور اس کے بعد مزید آئے جو عمران خان کے ایم ایس تھے، بریگیڈیئر احمد اور کرنل ریحان. انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا کہ جو ڈاکیومنٹیشن ساری تیار تھی اس کے وہ گفٹ کے اوپر، وہ بھی مکمل تھی، اور انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا. اب یہ سارے جو گواہ یہ تھے پروسیکیوشن کی طرف سے، اور انہوں نے آ کے اصل میں کیس ختم ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو جج صاحب ہیں وہ کیس سن رہے ہیں. ابھی اس وقت وہ جو آئی اوز ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز، ان کی گواہیاں چل رہی ہیں. اور جو ہمارے لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 ہیئرنگز میں یہ کیس کی ختم ہو جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ کنوکشن ختم ہو جائے گی، اور وہ مطلب اس کیس سے تو رہا ہو جائیں گے. اگلا جو کیس ہے وہ ہے القادر، جو 10 مہینے سے جو ڈوگر صاحب ہیں وہ سن نہیں رہے تھے. اب ہم جب کورٹ میں گئے تھے تو اب تاریخ ملی ہے 25 تاریخ کی، جو جمعرات بنتی ہے. تو اس دن ہمارے لائرز جائیں گے اور ہم سب جائیں گے اسی امید سے کہ وہ بیل ہیئرنگ جو ہے القادر کی، عمران خان اور بشرا بی بی کی، وہ سن لیں گے. جو پہلا عمران خان نے اس کے بعد جو پہلی جو انہوں نے پوائنٹ ڈسکس کیا، میرے خیال میں وہ اخبار ان کو مل رہے اور وہ اخبار دیکھ رہے تھے، وہ کرکٹ کے بارے میں تھا. عمران خان دیکھیں اس پہ بڑے دکھی تھے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ ایک چیز ہے جو پاکستان میں سب سے شوق سے دیکھی جاتی ہے، اور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پوری ٹیم کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا، انسٹیبل کر دیا ہے یہ جو محسن نقوی نے، کہ 2021 میں اکتوبر 21 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. یہی پاکستان کی ٹیم تھی، مضبوط تھی اور کانفیڈنٹ تھی. اب انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے میچ جیتنے کا، یہ میں آپ کو میسج دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپننگ بیٹسمین ہو عاصم منیر اور محسن نقوی، اور جو امپائرز ہوں وہ ہوں سکندر، کیا تھا، راجہ سکندر سلطان ایک طرف امپائر ہوں، اور دوسری طرف قاضی فیض عیسیٰ ہوں، اور جو تھرڈ امپائر ہوں وہ ڈوگر صاحب ہوں. یہی طریقہ ہے کہ عمران خان نے کہا اب اگلا میچ اسی طریقے سے جیتا جا سکتا ہے. یہ عمران خان نے کرکٹ کے اوپر کہا ہے.
اور انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی کرکٹ اسی طرح ہی چلا رہا ہے جس طرح عاصم منیر پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور ایک ہی حال کر دیا دونوں کا۔ پھر تیسرا پیغام ان کا تھا، تیسرا انہوں نے کہا دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے اور آپ نے لمبا عرصہ یہ پاکستان کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھیں کیا کیا کچھ کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے 2/3 عمران خان کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی، پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا اور آپ نے ان کو دے دیا جو سزا یافتہ تھے اور ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کہتے ہیں مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا، مطلب میڈیا اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے اور لوگ اس وقت مشرف کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے، حالانکہ وہ ڈکٹیٹر تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کا احتساب کر رہا تھا، ان دو پارٹیوں کے سربراہوں کا، اور ان کا احتساب کر رہا تھا۔ اس مینڈیٹ کے اوپر وہ مشرف صاحب آئے تھے اور اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی، لیکن اس وقت انہی سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے پاکستان کے اوپر پہلے مسلط کیا، پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے اور اس دوران آپ نے جو ظلم کیا لوگوں کے اوپر، جو ہیومن رائٹس ابیوزز پاکستان میں ہوئے ہیں، ایک دوسرا آپ نے جو کہتے ہیں نا اخلاقیات، پاکستان میں اخلاقیات معاشرے کی جو پاکستان کا نہ دین نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، ہم نے وہ آہستہ آہستہ مزید ختم کرتے گئے ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بعد 26ویں ترمیم لے کر آئے اور 26ویں ترمیم میں آپ نے جو ججز کی آٹونومی تھی، جو ان کی انڈیپینڈنس تھی، وہ آپ نے مکمل طور پہ ختم کر کے اس کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ جب آپ نے ان کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تو اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا، کئی ججز ہیں جنہوں نے اپنی ضمیر کی آواز میں وہ رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوئے، وہ جو ججز کھڑے ہوئے ہیں اپنی ضمیر کی آواز میں، جو انصاف دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں، پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو، جنہوں نے رول آف لاء کے لیے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے ان حالات میں، جو کہ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے دباؤ کے حالات ہیں، ظلم کے حالات ہیں، اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ججز جو عاصم لاء کے مطابق 26ویں ترمیم کے بعد اپنی بے ضمیر ججز جنہوں نے عاصم لاء کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں اس وقت، وہ یاد رکھیں، نہ ان کو تاریخ اور نہ پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی۔ یہ ان کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ اور چوتھا پوائنٹ تھا 27 سپٹمبر کے لیے جو پشاور کا جلسہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دیکھیں یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کیونکہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، آپ رول آف لاء کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہی آپ کی آواز ہے، ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اور ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے، اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے، آپ نے پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں، کیونکہ یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو کامیاب اس لیے کرنا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور سارے مل کر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر یہ مل کر اس کو کامیاب کریں گے، اور ایڈمنسٹریٹولی علی امین کی ذمہ داری ہوگی، لیکن مل کے کریں گے، اور اس کے پیچھے مل کر پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ اس کو کامیاب کریں۔ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، کون سا نہیں وہ جو تیسرا والا پوائنٹ تھا، ہاں ایک اور تھا، ایک پوائنٹ میں اصل میں 5 تھے، ایک بیچ میں سے پوائنٹ میں بھول گئی تھی، وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ اس میں عمران نے کہا ہے کہ دیکھیں
میں پارٹی کے لیے یہ ہدایت پارٹی کے لیے انہوں نے کہا دیکھیں آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جتنی آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں یہ الٹا آپ کو اور کرش کرتے ہیں اور ظلم مزید بڑھتا جا رہا ہے. اب ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے بشرا بی بی اور عمران خان اور باقی جو قید میں ہیں, بلکہ ایک قیدی ان کو جس کا بتایا جو قاسم کھوکھر ہے وہ اس وقت اس کو وقت پہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا اور وہ جیل کے اندر وہ شہید ہو گیا. بے گناہ انسان جیل میں شہید ہو گیا. تو اس سے انہوں نے کہا جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں خاص انسٹرکشن بھیجتا ہوں بیرسٹر گوہر کو, علی امین گنڈا پور کو اور بیرسٹر سیف کو, خاص طور پہ ان کو اور کوئی اور پارٹی کے ممبرز آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کرنا چاہتی ہے جیل کے اندر میرے ساتھ بات کریں. یہ ان کا وہ جو چوتھا پوائنٹ تھا, لیکن میں نے 5واں بنا کر ہاں اور ایک بات ان کو انہوں نے اخبار میں پڑھی تھی اور وہ تھا سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو اس وقت کانٹریکٹ ہوا ہے, کہتے ہیں یہ پہلے بھی بات چیت ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھی اور یہ خوشائن چیز ہے کیونکہ جہاں ہماری سب سے 2 مقدس جگہیں اسلام کی ان کی حفاظت کے لیے تو ہر پاکستانی کو فخر کرنا چاہیے جب ان دونوں جگہوں کی حفاظت کریں گے. اور اس پہ انہوں نے کہا انٹرنیشنل جو رابطے ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے.